مہدی صاحب، حال ہی میں آپ نے ایک کالم بھی لکھا جو چین پاکستان کے بارے میں سوچ رہا ہے. ہمارے ویورز کو بھی بتائیے جو پاکستان کے اس وقت معاشی اور سیاسی حالات ہیں اور ریئل ٹائم چین کی اپروچ یا چین کی تھاٹس کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی پچھلے سیٹرڈے کو ہی چین سے واپس آیا ہوں اور چین کے اندر ان کے دفتر خارجہ سے لے کر کمیونسٹ پارٹی کے تمام اعلیٰ حکام سے، ان کے تھنک ٹینک سے ملاقاتیں رہی ہیں. دیکھیے وہاں پر جو ہے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایک ایسی صورتحال ہے جو 2014 یا 15 والی کم از کم نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے جو کچھ حاصل کرنا چاہیے تھا سی پیک سے، اور پاکستان کی وجہ سے جو کچھ چین کو حاصل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا ہے اور اس میں کامیابی نہیں مل سکی ہے. اب وہ اس کی وجوہات جو ہے وہ بہت ساری دیکھتے ہیں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کا ایک اپنا ویژن تھا اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ کیونکہ نواز شریف نے شروع کیا ہے. پھر دوسرے نمبر پر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں تھی. پھر وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ویسٹ کا انٹرسٹ تھا اور انہوں نے جان بوجھ کر چیزوں کو خراب کیا. تو ابھی تک ہم جس پٹری سے کچھ اترے تھے وہاں پر ابھی ہم واپس چڑھے نہیں ہیں، اور جو کچھ پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو گیا تھا تو میں وہیں پر تھا. وہ اس سے بھی بڑے پریشان ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ پھر سے ایسی پولیٹیکل پارٹی بنوائی جا رہی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ کسی کی اکثریت نہ ہو سکے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمزور حکومت ہوگی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر کمزور حکومت ہوئی تو پھر سی پیک کو دوبارہ سے اپنے ٹریک پہ لے کے آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. تو وہ کافی پریشان ہیں وہاں پہ، اور کیونکہ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں اس میں پاکستان جیسے ریلیشنز کسی کے ساتھ نہیں ہے. کاسٹ مینجمنٹ کا جو ان کا بہت بڑا مسئلہ تھا وہ حل نہیں ہو سکا ہے. ایک طرف ان کی جو اشیاء ہے وہ دن بدن مہنگی ہو رہی ہے، ان کا جو مزدور ہے وہی اجرت مانگ رہا ہے جو اجرت یورپین مزدور مانگتا ہے. انہوں نے اسے شفٹ کرنا تھا، وہ پاکستان میں شفٹ نہیں ہو سکی اور ملکوں کے اندر چلی گئی. دوسری طرف جو ان کی توانائی کی ضروریات تھی ان کو بھی انہوں نے حاصل کرنا تھا پاکستان کے ذریعے سے. پھر جو 12,000 ناٹیکل مائل کا سفر طے کر کر مڈل ایسٹ سے ان کو ساؤتھ چائنا سی میں جانا پڑتا ہے اس کو بھی شارٹ کرنا تھا، اور وہ 6,000 مائل کے اوپر آ جانا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حاصل نہیں کر سکے. 26 ارب ڈالر ان کے یا تو انویسٹ ہوئے پاکستان میں یا انہوں نے قرض کی شکل میں دیے. وہ فی الحال اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کوئی نہیں نکل سکا ہے، بلکہ ہم رول اوور اور طرف چلے گئے. ہم نے اس سے کچھ خود بھی نہیں کمایا، اور جب خود نہیں کمایا تو وہ پیسے بھی واپس نہیں جا سکے. اچھا مہدی صاحب یہ فرمائیں کہ حال ہی میں آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا، اس دورے کے حوالے سے آپ کو کیا فیڈ بیک ملا؟ دیکھیے وہ دورہ جو ہے وہ اچھی بات ہوئی، بہت اچھا ہوا، اور ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہے اس میں ایک دفعہ دوبارہ ہوا. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کوارٹر گئے وہاں کی آرمی کے، جبکہ اس سے پہلے اتفاق سے باجوہ صاحب کے جو لاسٹ وزٹ ہیں وہ ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہو سکے تھے. تو اس حوالے سے تو اچھا ہوا. اور J-10 طیاروں کے حوالے سے اور جو پچھلے مہینے 2 فریگیٹ ہمیں نیوی کے لیے دیے گئے ہیں اس کے حوالے سے تو یہ چیزیں تو بہت بہتر ہوئی ہیں. لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا پچھلی دفعہ کا جو رول رہا ہے وہ پاکستان کے اس وقت کے جو صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کوئی اتنا خوشکن نہیں تھا چائنا کے حوالے سے. تو وہاں یہ بھی ایک پریشانی ہے کہ کیا وہ جو پالیسی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی اجتماعی پالیسی تھی یا اب وہ پالیسی تبدیل ہو گئی ہے، وہ چند لوگوں کی پالیسی ہے. تو بہرحال اس سے ضرور صورتحال میں بہتری آئی ہے. مہدی صاحب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی سوال کر رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں ہمارے، ان کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میں معمار ہوں پاکستان چین دوستی کا، اگرچہ واقعہ تن ایسا نہیں ہے، محمد علی بوگرا صاحب کو کہا جا سکتا ہے. تو بلاول بھٹو کا دورہ بھی ہوا چین کا، اور ان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت دورے کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہاں کیا فیلنگز ہیں، کیا سمجھا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پاکستان اور چین کو بہت زیادہ قریب لانے میں بلاول بھٹو کا کردار اہم ہوگا؟
میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو تھنکرز ہیں اور جو وہاں کے وہ لوگ ہیں جو پاکستان پہ صاحب رائے ہیں، ان کے خیال میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈپلومیٹک انداز کے اندر گفتگو نہیں کرتے. بہت دفعہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے آڈینس کو اور اپنی پارٹی کو مستفید کرنے کے لیے یا ان کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کو کافی زیادہ ابھی محنت کی ضرورت ہے، اور ان کو ڈپلومیٹک، اگر وہ وزیر خارجہ ہیں تو پھر ڈپلومیٹک انداز میں ان کو بات چیت کرنی چاہیے. وہاں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ بلاول بھٹو صاحب کا جس طرح یہاں پر ایک خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ہماری دفتر خارجہ کو لے کے جا رہے، وہاں فی الحال ایسا خیال میں نے نہیں محسوس کیا. خاص طور پہ جو ان کے تھنک ٹینک کے لوگ ہیں، ان کے پروفیسرز ہیں، وہ باقاعدہ نام لے کر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے. اچھا، اگر پاکستان میں ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے یا کمزور مخلوط حکومت آتی ہے تو آپ کا خیال ہے کہ چینی قیادت کے لیے وہ کوئی بہت زیادہ قابل قبول نہیں ہوگی یا اطمینان بخش نہیں ہوگی، یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، چین جو ہے نا، اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ پاکستان سے ہمیشہ تعلقات اچھے رکھے گا جیسے پاکستان چین سے رکھے گا، لیکن یہ جو تعلقات چینج ہوئے تھے اکنامک تعلقات کے اندر، وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے کہ جب تک پاکستان کے اندر ایک اسٹرینتھن حکومت نہ ہو، ایسی حکومت نہ ہو جو اپنے فیصلوں پر امپلیمنٹ کرا سکے، جو چیزوں کو سمجھتی ہو، جو کسی دباؤ میں نہ آئے. تو اس وقت تک جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے مشکل صورتحال ہوگی پاکستان کے اندر. اور امریکہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی وہاں کچھ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم مڈل وے میں کھڑے ہیں یا واقعتاً ہم پالیسی شفٹ کر چکے ہیں چین کی طرف؟ نہیں، وہاں پر اس بارے میں خیال یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی پالیسی شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو بیلنس رکھنا چاہیے. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کوئی لڑائی لے لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لی ہوئی. جہاں پر ہمارے بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں میں اتفاق بھی ہے. تو پاکستان سے بھی وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے چین سے دور نہیں ہوگا اور چین کی وجہ سے امریکہ سے دور نہیں ہوگا. لیکن خیال وہاں پر یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی سیریسلی انگیج ہی نہیں کیا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو، اور اس کو وہ صورتحال ہی بتانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے کہ پاکستان اور چین کے ریلیشن کن بنیادوں پر ہے. اور امریکہ پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے بھی وہاں کچھ ہے، سمجھا جاتا ہے کہ ابھی تک ہم مڈل وے میں کھڑے ہیں یا واقعتاً ہم پالیسی شفٹ کر چکے ہیں چین کی طرف؟ نہیں، وہاں پر اس بارے میں خیال یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی پالیسی شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو بیلنس رکھنا چاہیے. وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ کوئی لڑائی لے لے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لی ہوئی. جہاں پر ہمارے بہت ساری چیزوں میں اختلافات ہیں، وہاں بہت ساری چیزوں میں اتفاق بھی ہے. تو پاکستان سے بھی وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے چین سے دور نہیں ہوگا اور چین کی وجہ سے امریکہ سے دور نہیں ہوگا. لیکن خیال وہاں پر یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی سیریسلی انگیج ہی نہیں کیا ہے امریکہ کو اور ویسٹ کو، اور اس کو وہ صورتحال ہی بتانے میں کامیاب نہیں ہوا ہے کہ پاکستان اور چین کے ریلیشن کن بنیادوں پر ہے.